الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر حج کا مقصد، حج کے اندر جن چیزوں سے بچنا اس کا، اور حاجی کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا من حج للہ، پہلی بات تو یہ ہو کہ حج کرنے والا حاجی حج اللہ کے لیے کرے، یعنی اس کی نیت خالص ہو، صادق ہو، سچی ہو، تمام تر غلط ارادے اور غلط مقاصد سے پاک ہو، صاف۔ اور اس کے بعد رفث اور فسوق کی بے حیائی، فحش کی باتوں سے اپنے کو محفوظ رکھنا، اور ساتھ ساتھ فسوق یعنی اس پورے حج کے سفر میں، حج کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ جب حاجی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا اور حج کو حج کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرے گا، تو پھر حاجی کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی نعمت کا، کسی بدلے کا تذکرہ کرتے تو وہ ناکافی ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے، چینٹی سے لے کر پہاڑ تک فانی ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو جو بدلہ دیا جائے وہ ختم ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا باقی رہنے والا ہو، اور ایسا بدلہ ہو جس کی مثال نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بات سامنے لائی کہ رجع کیوم ولدته امہ، کہ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو جناب۔ اب آپ سوچئے کہ حج کا سفر، حج کی عبادت کرنا اپنے آپ میں گرچہ مشکل ہے، لیکن اس اللہ کی نعمت، اللہ کے انعام کے بدلے میں بہت معمولی ہے کہ ایک انسان بلوغ سے لے کر اپنی زندگی کے ایک لمبے سفر تک جانے انجانے، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر بھولے سے بے شمار گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کا حساب خود اس گناہ کرنے والے بندے کے پاس ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسا معصوم ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے جنا ہے۔ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حاجی بھی جب حج کر کے لوٹتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ جیسے کپڑا ہو، اس میں جتنی بھی گندگی ہو، جتنی بھی نجاست لگی ہو، صابن کے استعمال کرنے کے بعد، اچھے طریقے سے دھلنے کے بعد وہ کپڑا بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور اپنی اصلی حالت پر چلا آتا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی حج کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی کا وہ انعام کا ملنا اور بدلے کے طور پر عطا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، جسے حاجی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ فضیلت ہے، وہیں دوسری طرف اس فضیلت سے لوگ غلط فہمی کے شکار بھی ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ کہ بھئی بڑا اچھا نسخہ ہے، بڑا اچھا سودا ہے، بہت بہترین گناہ بخشوانے کا طریقہ ہے کہ پوری زندگی جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیے،
نمازیں بھی چھوڑیے، روزے بھی چھوڑیے، زکوٰۃ بھی نہ دیجیے، لوگوں کے مال ہڑپ لیجیے، زمینیں ہڑپ لیجیے، طرح طرح کے گناہ کیجیے، بالکل آزاد رہیے، اور چلیں گے حج کر لیں گے، اللہ تو معافی کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی زمین کا قبضہ کر لینا، کسی کا مال کا قبضہ کر لینا، کسی کو ستا لینا، کسی کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، اللہ تعالیٰ تو معافی کر دیں گے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ حج کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شارحین حدیث علماء کرام نے ان جیسی حدیثوں کی بنا پر یہ فرمایا کہ ان جیسی حدیثوں کی فضیلت سے جو بات ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا آگے بڑھ کر علماء محققین نے فرمایا کہ حج کے متعلق جو روایات اور احادیث کا ذخیرہ ہیں وہ کبائر کو معاف کرنے کے لیے بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ صغیرہ بھی اگر معاف ہو، کبیرہ معاف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ صغائر اور کبائر گناہ جو معاف ہو رہے ہیں یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، کہ کسی کی زمین قبضہ لی ہو، کسی کی جائیداد پر جو ہے ناجائز حق نکال لیا ہو، کسی کی دکان پر قبضہ جما لیا ہو، کسی کا پیسہ اپنے پاس رکھ لیا ہو، نہ جانے کیسی کیسی بے ایمانیاں کی ہوں اور حج کر کے معاف ہو جائیں، کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو زندگی میں دیے گئے جو چکر ہیں وہ طواف کرنے سے یا کعبہ کے چکر سے وہ چکر دیے وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو گناہ کے معاف ہونے کی بات ہے یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور اس میں بھی گناہ کا معاف ہونا الگ چیز ہے، اس عمل کے نہ کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے 40 سال نماز نہیں پڑھی، لیکن آخر میں وہ گیا اور جا کر حج کر لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد جو نماز چھوڑنے کا جو گناہ وہ معاف ہوا، ساتھ ساتھ نماز بھی معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ 40 سال اس نے نماز نہیں پڑھی، 10 سال نماز نہیں پڑھی، 20 سال نماز نہیں پڑھی، قضا کیے رہا اور حج کرنے چلا گیا، تو گناہ چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز جو چھوڑی ہے اس نماز کی جو قضا باقی ہے وہ قضا کرنی ہوگی، وہ قضا ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ روزہ چھوڑا ہے، روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ہوا وہ تو گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن روزے کا جو اس کی قضا ہے، جو اس کا فدیہ دینا ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی، کئی سالوں کی جو ادا نہیں کی ہے، تاخیر کرنا اور نہ ادا کرنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو باقی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہی ادا ہوگی، حج کرنے سے وہ ساقط نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے حقوق العباد ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کے سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، ان اعمال کا گناہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن اس کی حقیقی جو معافی ہے وہ بندے سے حاصل کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ کسی کا حق دبایا ہے بندے سے معاف کرائے، وہ بندہ اپنا حق معاف کر دے، چھوڑ دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں تو معاف ہوگا، یا کہ ٹھیک ہے آپ ادا کریں، ادائیگی کر دیں تو بھی ادائیگی کی شکل ہو جائے گی۔ تو حقوق العباد کے ذمے سے ساقط ہونے، ادا ہونے کی دو ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو بندہ اس کو معاف کر دے یا اس کا حق ادا کیا جائے۔ بلا ادا کیے ہوئے ایک حج کیا 1000 حج کر لیے جائیں وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس غلط فہمی کو دل سے نکالا جائے کہ حج کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان دھل جاتا ہے، جو چاہو کرو، ایسا نہیں۔ گناہ کا ہونا الگ ہے، ان اعمال کا باقی رہنا یا اس حق کا ادا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، وہ ادا کرنے سے ادا ہوں گے، حج کرنے کے بعد وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کے نہ ہونے سے یا اس غلط فہمی کے پیدا ہونے سے لوگ اپنی زندگی کا خیال نہیں کرتے کہ وہ حج کے انتظار میں رہتے ہیں اور باقاعدہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے
ذاتی زندگی نہایت آلودہ ہوتی ہے اور اس حاجی کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں جو گمان ہوتا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے حج پر جانے سے پہلے حاجی یا حاجی کے رشتہ دار احباب یہ لازم سمجھتے ہیں کہ حاجی سب سے ملنے جائے، سب سے معافی اور وغیرہ کرائے، نہ کرائے تو کیا ہوتا ہے، پھر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس کو دھیان دینا چاہیے کہ وہ کسی کا بقایا تو نہیں رکھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی زیادتی باقی تو نہیں ہے، ان کا خیال کرتے ہوئے لوگوں سے ملے جلے تو ٹھیک، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار جن سے معاملہ صاف ہے، کوئی بات نہیں ہے اور ان کے حق ادا کرتا رہا، لیکن وہ ملاقات نہیں کیا اور حج کو چلا گیا، تو اب حاجی حج کو جا رہا ہے، رشتہ دار شکوہ کر رہے ہیں کہ بتائیے حج کو جا رہے ہیں اور ملاقات کو نہیں آئے، تو حج کا حصہ نہیں ہے یہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف حج کو اللہ کے لیے کیا جائے، نیتیں ہماری صاف ستھری ہوں، دوسری طرف حج کو برائیوں سے گناہوں سے صاف ستھرا رکھتے ہوئے حج کیا جائے، اور تیسری بات جو یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو، اس غلط خیال کو دل سے نکالا جائے کہ حج کے بعد آدمی بالکل گناہوں سے صاف ہوتا ہے، سارے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے بعد بھی حق ادا ہوتے ہیں، غلط۔ گناہ کا معاف ہونا الگ ہے اور ان حقوق کی ادائیگی الگ ہے، عبادات کا باقی رہنا ادا کرنا الگ ہے۔ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو نمازیں قضا ہیں، جو روزے قضا ہیں، اور جو زکوٰۃ کا بقایا جو باقی ہے یا لوگوں کے حقوق باقی ہیں، ان کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ چیزیں ادا ہوں گی، بغیر ادا کیے ادا نہیں ہوں گی۔ اور حج کی اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ جری ہونا، باقاعدہ گناہ کرنا اور گناہ میں آزاد ہوتے چلے جانا، بے لگام ہو جانا، یہ گویا کہ حج کی ایک طرح سے بے حرمتی ہے، اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے یا باپ ہے بیٹے سے کہے، یا بیٹا باپ کی شفقت کو جان لے کہ میرے باپ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت نرم دل ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے معاف کر دیتے ہیں، تو اس بیٹے کا یہ حق، یہ فرض نہیں بنتا کہ باپ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرتا رہے اور باپ سے معافی لیتا رہے۔ اس کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ قدم کو پھونک پھونک کر رکھے اور والد محترم کی شفقت کا فائدہ بھی اٹھاتا رہے کہ زیادہ سے زیادہ تابعداری ہو، ورنہ وہ گناہ میں ملوث ہوگا، وہ نافرمانی کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے باپ شفقت کے پیش نظر معاف کرتا رہے، لیکن سماج میں وہ شخص اپنے والد کو رسوا کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے حاجی ہے، مسلمان ہے، حج سے پہلے زندگی گندی گزارتا ہے، نافرمانی کی گزارتا ہے، خدا سے مخالفت کی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شفقت کے پیش نظر، رحمت کے پیش نظر بندے کو معاف کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بندے پر یہ فرض، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شفقت کا مذاق نہ اڑائے، اللہ کی شفقت سے کھلواڑ نہ کرے، اللہ کی رحمت کا مذاق نہ اڑائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، وہ مزید اس رحمت کا، اس شفقت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو سماج میں کیا ہوگا، غیروں کے سامنے یہ ہوگا، دنیا کے سامنے یہ پیغام آئے گا کہ مسلمان تو اپنے دین کا کھلواڑ کرتا ہے اور خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی شفقت ہے، دوسری طرف انسان بندہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی شفقت کا غلط فائدہ اٹھا کے خدا کا مخالف بن کے خود کو بھی رسوا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ مخالف ہو جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خیال کو اپنے دلوں میں جمائیں کہ حج کی جہاں ایک فضیلت ہے کہ حاجی گناہوں سے دھل کر آتا ہے، وہیں دوسری طرف اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حج کے ذریعے سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شہید ایک شخص ہے، اللہ کے لیے شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو شہید کی فضیلت، شہید کے درجے سے سبھی واقف ہیں، لیکن اگر اس پر کچھ بقایا ہے، کسی کا لین دین ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی مغفرت تو ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، لیکن الا الدین، دین کا لفظ آتا ہے کہ لین دین باقی ہے، کسی کا بقایا ہے، تو جب تک اس کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو جائے، اس کا جنت میں داخلہ موقوف ہوتا ہے، رکا رہتا ہے۔
شہادت دینا، شہادت کا حاصل کرنا، جان کر نذرانہ پیش کرنا، پھر بھی بندے کا حق متعلق ہو تو جنت میں جانا رکا رہتا ہے، تو سوچ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں اور حج کو گناہ کرنے کا ذریعہ اور آلہ نہ بنائیں، اور حج کی بے حرمتی اس عقیدے سے نہ کریں۔ اللہ تعالی حج کو سمجھنے کی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، دل میں بٹھانے کی، اور حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ حج کے بعد زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔